بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر سیوک اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پارلیمنٹ کے اختیارات، پاورز آف پارلیمنٹ۔ پاکستان کی پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا ایک قانون ساز ادارہ ہے جس کو قانون سازی کے علاوہ اور بھی مختلف اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے قانون سازی کے اختیارات۔ لیجسلیٹو پاورز۔ قانون سازی کے میدان میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سینٹ اور قومی اسمبلی یکساں اختیارات کے حامل ہیں اور ایک جیسے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ ملک کا قانون ساز ادارہ ہے۔ یہ مرکزی اور مشترکہ امور کی فہرست میں شامل امور کے بارے میں قانون سازی کرتا ہے۔ قانون سازی کے لیے کوئی بل کسی بھی ایوان میں پہلے پیش ہو سکتا ہے، اس پر بحث و تبحث ہو سکتی ہے، رائے شماری کرائی جاتی ہے، پھر دوسرے ایوان میں اسی کارروائی سے گزرتا ہے۔ جب دونوں ایوان کسی بل کو منظوری دے دیں تو صدر کی منظوری سے وہ بل قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر بل کے متعلق کسی ایوان میں اختلاف پیدا ہو جائے تو صدر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ صدر چاہے تو استصوابی رائے یعنی ریفرینڈم بھی کروا سکتا ہے۔ صدر کو 30 دن کے اندر بل کی منظوری دینا ہوتی ہے، لیکن مالیاتی بل قومی اسمبلی میں پیش ہونا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ ان علاقوں کے لیے قانون سازی کرتی ہے جو پاکستان کی حدود میں شامل ہیں۔ بعض اوقات صوبوں کی درخواست پر صوبوں کے لیے قانون سازی بھی کرتی ہے۔ ایگزیکٹو پاورز یعنی انتظامی اختیارات۔ وفاقی انتظامیہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے اور کابینہ کی اکثریت کا تعلق بھی قومی اسمبلی سے ہوتا ہے، جبکہ 1/4 وزراء سینٹ سے لینا ضروری ہے۔ انتظامیہ کا تعلق چونکہ دونوں ایوانوں سے ہوتا ہے، اس لیے ایوانوں کے اجلاس میں کابینہ کے اراکین شرکت کرتے ہیں۔ مقننہ انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے، اس لیے مختلف طریقوں سے اس کا احتساب کرتی ہے، مثلاً سوالات، تنقید، تحریک ملامت، تحریک التوا، قراردادیں، تحریک عدم اعتماد وغیرہ وغیرہ۔ ان طریقوں سے اہم مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے، لہٰذا انتظامیہ مقننہ کی نگرانی میں رہتی ہے۔ جوڈیشل پاورز۔ عدالتی اختیارات۔ آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کی تعداد کا تعین کرتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے، ان کی تنخواہ اور مالی مراعات کا تعین بھی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ پارلیمنٹ صدر مملکت کو مواخذے کے ذریعے یعنی امپیچمنٹ کے ذریعے اس کی مقررہ مدت سے پہلے اپنے عہدے سے برطرف کر سکتی ہے۔ صدر کے خلاف امپیچمنٹ کی تحریک پیش ہونے پر پارلیمنٹ ایک عدالت کے طور پر تحقیقات کرتی ہے، قصور ثابت ہونے پر قانون کے مطابق سزا تجویز کرتی ہے۔ پارلیمنٹ ذہنی یا جسمانی معذوری اور سنگین بدعنوانی کے الزام میں صدر کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی ہے یعنی امپیچمنٹ کر سکتی ہے۔ امپیچمنٹ کامیاب ہونے پر صدر کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ الیکٹورل پاورز۔ انتخابی اختیارات۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ مل کر صدر مملکت کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں۔ سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو منتخب کرتی ہے، جبکہ وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب قومی اسمبلی کے ہاتھ میں ہے۔ فائنانشل پاورز۔ مالیاتی اختیارات۔ قومی اسمبلی کو مالیاتی اختیارات میں برتری حاصل ہے۔ تمام مالیاتی مسودات پر بحث کا آغاز قومی اسمبلی میں ہوتا ہے۔ نئے ٹیکس لگانے کی مجاز ہے اور پرانے ٹیکسوں کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ سالانہ بجٹ وفاقی حکومت کی نگرانی میں تیار ہوتا ہے۔ جب اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تو اراکین کھل کر بحث کرتے ہیں۔
وہ اس پر تنقید اور ترامیم پیش کرتے ہیں، تب کہیں ان مسودات کو حتمی منظوری حاصل ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد مالیاتی مسودات سینٹ کی منظوری کے بغیر صدر کو آخری منظوری کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ گویا قومی اسمبلی کا مالیات پر مکمل کنٹرول ہے۔ قومی اسمبلی مطالبات زر میں کمی کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن، آئین میں ترمیم۔ آئین میں ترمیم کے مسودے کا آغاز پہلے قومی اسمبلی میں ہوتا ہے۔ اگر قومی اسمبلی کے 2/3 اراکین مسودے کی منظوری دے دیں تو مسودہ سینٹ کے زیر غور آئے گا۔ اگر دونوں ایوان اس کو 2/3 اکثریت سے منظور کر لیں تو صدر کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آئین میں ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں کی منظوری لازمی ہے اور صدر کی منظوری سے ترمیم نافذ العمل ہوگی۔ اگر کسی ترمیم سے صوبائی حدود متاثر ہوں تو متعلقہ صوبوں کی رضامندی ضروری ہے۔ وینٹیلیشن آف گریوینسز، شکایات کا ازالہ۔ دونوں ایوانوں کے اراکین براہ راست اور بالواسطہ طور پر عوام کے نمائندے ہیں، اس لیے دونوں ایوان عوام کے مسائل حل کرتے ہیں۔ وہ اپنے سوالات اور تحریکات کے ذریعے حکومت کو متوجہ کرتے ہیں۔ وزراء بھی چونکہ عوام کے نمائندے ہیں، اس لیے وہ عوامی شکایات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اراکین کو حکومت کی طرف سے ترقیاتی فنڈز بھی مہیا کیے جاتے ہیں جو اپنے حلقوں کی ترقی پر خرچ کرتے ہیں۔ پاورز ان ایمرجنسی۔ اگر ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائے، ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے یا بیرونی حملے اور غیر ملکی مداخلت کا خطرہ ہو، امن و امان کی صورتحال بگڑ جائے، ملک میں معاشی ابتری پیدا ہو جائے تو حکومت ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتی ہے۔ اس اعلان کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے۔ پارلیمنٹ 6 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کی منظوری دیتی ہے۔ تو یہ تھے پارلیمنٹ کے اختیارات۔